अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह आप लोगों के चेहरों पर रब खुशियाँ बखेरता रहे। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, हमेशा रहे, ज़िंदाबाद पाकिस्तान, हमेशा ज़िंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फिर दावत देते हैं, वो आएँ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें और इसको हम आगे लेकर चलें। ये मेरे ख़्याल में बहुत बड़ा दिल है वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, तमाम तर चीज़ों के बावजूद वो दावत दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किसी जगह पे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। अब इसका जवाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो दे रही है, वो आपसे शेयर करने के है ही नहीं है। वो कह रहे हैं जी मुज़ाकरात तो करेंगे, पहले हमारा मैंडेट वापस करें। हमारा मेंढक वापस करें फिर करेंगे। अब देखिए बंदा पूछे इनसे कौन-सा इनका मेंढक है जो गुम हुआ जो आपको वापस करे। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है और इमरान खान साहब ने तो खैर वैसे भी कह दिया कि वो किसी किस्म की जिसे कहते हैं ना कि किसी किस्म के मुज़ाकरात करने के हक में ही नहीं है। वो तो कहते हैं जी बिल्कुल मुज़ाकरात होंगे ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी को तैयारी कर लो भी सड़कों पे आना है। तुम्हें 6 लाख बंदा लेके इस्लामाबाद जाना है और कब्ज़ा करना है और कब्ज़ा करके वज़ीर-ए-आज़म हाउस खाली कराना है और अडयाला जेल से मुझे लेके जाना है और जाके वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बिठा देना है। ये पूरा ख्वाब है उनका। हलीमा खान ने भी पीटीआई की गुज़श्ता दिनों होने वाली पार्टी जो कौमी कॉन्फ्रेंस को डिस्क्रेडिट कर दिया और बिलवास्ता ला तल्ख़ी का इज़हार कर दिया है। कॉन्फ्रेंस में इमरान खान के नामज़द करदा अपोज़िशन लीडर और महमूद अचकज़ई ने मुज़ाकरात की बात की। हलीमा खान ने मुज़ाकरात बात करने वालों से अज़हारे ला तल्क़ी का ऐलान कर दिया। बल्कि हलीमा खान ने यहाँ तक कहा कि जो मुज़ाकरात की बात करते हैं, वो इमरान खान के दोस्त नहीं दुश्मन हैं, वो इमरान खान के साथ नहीं है। हलीमा खान ने कहा है कि मुज़ाकरात की बात करने वालों इमरान खान की जमात का हिस्सा नहीं हो सकते और वैसे भी वो बात ठीक कह रही हैं। क्योंकि अचकज़ई साहब है जो इमरान खान की जमात का तो हिस्सा है नहीं है। इमरान खान के साथ भी नहीं हो सकते। इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट की इजाज़त दी है। अब हलीमा खान खुलकर कह रही है कि जो लोग मुज़ाकरात की बात करेंगे वो इमरान खान के नुमाइंदे नहीं है, इमरान खान के साथ नहीं है। इमरान खान ने एक बात की है और वो है स्ट्रीट मूवमेंट की कि बंदे लैके आओ तो इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करो। यही असल गेम है। हलीमा खान और दीगर ग्रुप नहीं चाहते कि खान बाहर आए। ये इंतशारी प्लान जो है अब आहिस्ता-आहिस्ता समझ आ रहा है कि इमरान खान से ज़्यादा जो है इंतशार फैलाने में किरदार जो है वो हलीमा बीबी कर रही हैं और हलीमा बीबी को ये सूट करता है क्योंकि अगर हलीमा खान जिसे कहते हैं ना कि अगर ये मुज़ाकरात होते हैं, हालात बेहतर होते हैं, इमरान खान बाहर आता है तो हलीमा खान को वापस फिर उसी दफ्तर में जाके बैठना पड़ेगा, जहाँ पर वो बैठे करती थी और ये जो सुबह चाको ये रोशनियों और ये जो कैमरे और ये वो हलीमा खान फिर इनसे बहुत दूर हो जाएगी और वो जो कोई बेटे को लांच-शांच करना चाहती हैं तो वो भी उनका ख्वाब शायद पूरा नहीं होगा। एक तरफ हलीमा खान एंड ग्रुप का ये रवैया, दूसरी तरफ सियासी रवैया भी है। पीटीआई के लोग जो है मुज़ाकरात की मुहिम चला रहे हैं और इनके लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आजकल पीटीआई वाले और इनके साथी डायलॉग की बात करते हैं। अगर वो संजीदा हैं तो हुकूमत पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। असेंबली में बारहा कह चुका हूँ कि अगर पीटीआई संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो हुकूमत भी तैयार है। गैर कानूनी मुतालबात और पब्लिक और ब्लैकमेलिंग जो है इसके ज़रिए बातचीत नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं वो हम करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ इनकी रोशनी में डायला के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों में हम आहंगी ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून आज भी जमहूर की असल रूह कायम रखना चाहती है और इसी के तहत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये ऑफ़र दी है। और देखिए इमरान खान साहब पहली बात तो ये कि वो किसी किस्म की ऑफ़र जो है वो कबूल नहीं करते, उनको वारा ही नहीं खाती। और दूसरी बात ये है कि ये शहबाज शरीफ साहब ने पहली दफ़ा ऑफ़र नहीं की है। शहबाज साहब जो है इससे पहले भी कई असेंबली के फ्लोर पर वो कह चुके हैं, अपने साथी अरकान के साथ खड़े होकर कह चुके हैं। उनको सामने आँखों में आँखें डालकर मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात वाली पार्टी है ही नहीं है। ये इंतशार वाली पार्टी है, इसका मकसद ही पाकिस्तान में इंतशार फैलाना है, पाकिस्तान की इकॉनमी को बर्बाद करना है, पाकिस्तान की तरक्की को रोकना है, पाकिस्तान के लोगों को रोज़गार पे डाका मारना है। ये इनका असल असल जो इनका जिसे कहते हैं ना कि मंशूर है ही पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी। अडयाला के बाहर ज़ाहिर है आज फिर तमाशा लग रहेगा, प्लान है। इमरान खान की बहनों के मुलाकात का दिन है और इत्तलात यही आ रही हैं कि उनकी मुलाकात नहीं हो सकती। अडयाला के बाहर भी 144 नाफ़ज़ है, अब सूरत-ए-हाल यही है कि वही इंतज़ाम होगा जो हर बार होता है।
بہرحال ایک خبر یہ ہے کہ فروری کے پہلے ہفتے تک تو کم از کم کوئی ملاقات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی 14 فروری والا دن جڑا ہے وہ کیا اس دن میری ملاقات کرا دیا جی، اگے پیچھے پاویں ہوئے تے پاویں نہ ہوئے سر 14 فروری تے وڈا دن ہے نا، اس دن تے خان صاحب دی مطلب کہ ملاقات بنتی ہے نا، ہونی بھی چاہیے، کرانی بھی چاہیے۔ اب آئی ڈونٹ نو یہ ملاقات جو ہے میرے خیال میں ہونی چاہیے ہو جانی چاہیے، اور دیکھ لینا چاہیے ایک دفعہ پھر چانس دے کے کہ ملاقات کے بعد کس قسم کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اور ان سے پہلے بات کر لیں کہ اگر آپ لوگوں نے باہر آ کر انتشار پھیلانے کی اور باہر آ کر کچھ ایسی باتیں کرنے کی کوشش کی جس سے پھر جو ہے حالات خراب ہوں، تو پھر اگلے 6 مہینے سال ابھی سے لکھ لیں کہ ہم نے آپ کی کوئی ملاقات نہیں کروانی۔ ایک بڑا جو کل لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا، عوام میں کافی غصہ غم و غصہ پایا گیا، وہ تھا مریم نواز نے جو واپس قبضے دلانے کا تھا جو قدم اٹھایا تھا، اس پر لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جی اس کو روک دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی خبردار آج تو بعد کسی دی زمین جہی قبضہ ہے انہوں واپس کرنے کی کوشش کی تھی۔ پنجاب بھر میں عوام اس فیصلے پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ الفاظ میں یہاں پر نہیں بتا سکتا جو استعمال کیے جا رہے ہیں، میں مطلب کہ میں نے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اور ٹک ٹاک پہ خاص طور پر بھی جو یہ اپنی کل والے ویلو کا حصہ ویڈیو لگایا اس کے نیچے کمنٹس جو ہیں بلیو کریں کہ وہ کمنٹس پڑھنے کے قابل کمنٹس ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو آپ فیس بک پہ ہمارے پیج پہ یا پھر ہمارے ٹک ٹاک پہ یا پھر وہ دوسرے جو پلیٹ فارم ہے وہاں پر جائیں اور نیچے کمنٹس پڑھیں کہ لوگ اس فیصلے کے حق میں اور عدالت کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں۔ بہرحال اس پر مریم نواز کا بھی رد عمل آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ آف غیر منقولہ املاک ایکٹ 2025 کی معطلی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قانون برسوں اور نسلوں سے چلنے والے زمین اور جائیداد کے مقدمات کے فوری اور منصفانہ حل کے لیے بنایا گیا۔ اس قانون کے تحت پہلی بار زمین اور جائیداد کے تنازعات کو 90 دن میں نمٹانے کی واضح ہدایت مقرر کی گئی ہے تاکہ عوام کو دہائیوں تک چلنے والے مقدمات اور سٹے آرڈر سے نجات مل سکے۔ انہوں نے کہا یہ قانون لاکھوں ایسے اہل پنجاب کے لیے امید کا کرن تھا جو برسوں سے لینڈ مافیا کے قبضے میں ان کی زمینیں تھی۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ یہ قانون عوام کی منتخب صوبائی اسمبلی نے اپنے آئینی اختیار کے تحت بنایا ہے تاکہ طاقتور لینڈ مافیا کے چنگل سے عام شہریوں کو تحفظ دیا جا سکے۔ ان کے مطابق یہ شہادت پر مبنی ایک جامع قانون تھا جس میں انتظامی اور قانونی پہلوؤں کو شامل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ عدالتی فیصلے اعلیٰ عدلیہ کے طے کردہ مسلمہ اصولوں کے مطابق نہیں رکھتا۔ اس قانون کی معطلی سے براہ راست قبضہ مافیا کو فائدہ پہنچے گا اور عوام اس فیصلے کو قبضہ مافیا کی پشت پناہی سمجھیں گی۔ بڑی اہم لائن ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ایکچولی قبضہ مافیا کے لیے کیا گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا یہ قانون ان کی ذات کے فائدے کے لیے نہیں بنایا گیا، نہ ہی اس کی معطلی سے انہیں کوئی نقصان پہنچا ہے، بلکہ اصل نقصان ان غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور مظلوموں کو ہوگا جنہوں نے اس قانون کے تحت انصاف مانگ رہے تھے اور ان کو تحفظ مل رہا تھا۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ قانون سازی کرنا صوبائی اسمبلی کا آئینی حق ہے اور اس حق سے روکا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس قانون کی معطلی اب غریب، مظلوم عوام کہ طبقے جو ہیں ان کی امید ٹوٹے گی اور انہیں انصاف ملنے سے جو ان کی تھوڑی بہت ہمت ہوئی تھی۔ میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا مطلب کہ 80 سالہ بزرگ خاتون ماں جی جو ہیں 50 سال بعد ان کا قبضہ واپس ہوا تھا اور انہوں نے اپنے سامنے کھڑے ہو کر زمین پر ہل چلوائے تھے۔ اب اندازہ کریں، اور وہ عدالت کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے یہی قانون جاری رکھا تو آدھے گھنٹے میں آپ کے جاتی عمرہ پر بھی قبضہ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک تو ذاتیات پر اتر آتے ہیں، اور اگر مریم نواز صاحبہ نے بھی جواب دیا ہے، حالانکہ میرے خیال میں عدالت جو ہے وہ زیادہ بہتر لینگویج استعمال کر سکتی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی طرح یہ قانون چلتا رہا تو آپ کے جو جسے کہتے ہیں کہ جاتی عمرہ پر بھی قبضہ کر لے گا کوئی آگے آدھا گھنٹے میں، اور اس قانون کی معطلی کے بعد جتنے قبضے واپس کروائے گئے تھے وہ قبضہ مافیا کے پاس واپس چلے گئے۔ اب فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اب فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ ایک تو دیکھیں یہ عدالتیں جو ہے نا، اور مزے کی بات ہے اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ عدالتوں کو مطلب کہ کراس کیا گیا، عدالتوں کا ایک نمائندہ اس میں شامل ہے۔ ہر ضلع میں نیلم صاحبہ نے خود ایک جج جو ہے اس کے لیے مہیا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے خیال میں سم ٹائم برداشت بھی نہیں ہوتا کہ ہم سے بڑا بھی کوئی مطلب کسی کو شہرت مل رہی ہے، لوگ کسی کے حق میں۔ کل تک نون لیگ کے ووٹ خراب ہو رہے تھے تو ہر بندہ مطلب کہہ رہا تھا کہ نون لیگ کے بڑے ووٹ خراب ہو رہے ہیں، یہ مطلب دیواریں توڑ رہے ہیں، یہ سڑک کھلی کر رہے ہیں، یہ فلاں کر رہے ہیں۔ آج اگر اس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا مریم نواز کا منصوبہ تھا جس سے مریم نواز کے ووٹ کیا، مریم نواز کی مقبولیت جو ہے وہ آسمانوں سے بات کر رہی تھی، لیکن یہاں پہ سیاست کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے صرف اور صرف لوگوں کی بھلائی کی۔ میرے خیال میں عدالت کو اس پر تھوڑا سا دوبارہ غور کرنا چاہیے۔
مریم نواز کی قیادت میں ان کی ٹیم جو ہے وہ کمال کا کام کر رہی ہے۔ مریم نواز کی قیادت میں مریم اورنگزیب سینئر وزیر ہیں، ماحولیات کی وزارت کے تحت انہوں نے لاہور سے اسموگ کا جس طرح سے خاتمہ کرنے کا آغاز کیا ہے، اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ لاہور میں فضائی معیار میں بتدریج بہتری کا عمل قرار پا رہا ہے، اور دسمبر کے آخری ایام میں شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 160 ریکارڈ کیا گیا، جس سے اسموگ کا مجموعی صورتحال جو ہے وہ کافی کنٹرول نظر آ رہی ہے۔ وزیر پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں اسموگ کنٹرول پلان مؤثر انداز میں جاری ہے۔ آلودگی پھیلانے والے صنعتی یونٹ، اینٹوں کے بھٹے اور دھواں چھوڑنے والے گاڑیوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ محکمہ ماحولیات اور ای پی اے کی جانب سے 24 گھنٹے نگرانی جاری ہے۔ جدید مانیٹرنگ سسٹم کے ذریعے فضائی معیار مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے، اور خلاف ورزی کی صورت میں نوٹیفکیشن مل رہے ہیں اور فوری ایکشن ہو رہے ہیں۔ اے کیو آئی میں بہتری، مؤثر پالیسیوں، ادارہ جاتی ہم آہنگی عوامی ذمہ داری کا واضح ثبوت ہے۔ حکومت پنجاب اسموگ کے مستقل حل کے لیے پرعزم ہے، اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ، گرین ٹیکنالوجی، شہری ماحولیاتی منصوبوں پر عمل درآمد تیز کیا جا رہا ہے۔ فضائی معیار میں بہتری کے باوجود شہریوں کو احتیاط برتنی پڑے گی۔ ہدایت کی گئی ہے کہ ماسک ضرور پہنیں اور غیر ضروری باہر نکلنے سے بھی اجتناب کریں۔ اور دوسرا، یہ جو لاہور پہلے نمبر پہ آتا تھا، دلی دوسرے نمبر پہ آتا تھا، اب دلی پہلے نمبر پہ ہے اور لاہور چھٹے ساتویں نمبر پہ چلا گیا ہے۔ اس سے ڈھاکہ بھی اوپر ہے، اس سے ایشیا کے بہت سارے دوسرے شہر بھی اوپر ہیں۔ تو یہ الحمدللہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی محنت سے لاہوریوں کو تھوڑا بہت سکھ کا سانس آنا شروع ہوا ہے، لیکن یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ تسلسل کا کام ہے۔ جہاں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، وہاں پہ لاہوریوں کی اور عام پنجاب کے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ وزیر اعظم نے بھارت سے جیتنے والی ٹیم کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا، جہاں پر ہر کھلاڑی کو 1 کروڑ روپیہ انعام دیا گیا۔ اب یہ جو کھلاڑی مطلب کہ کھیل رہے ہوتے ہیں نا، 1 کروڑ روپیہ ان کے لیے بڑی رقم ہوتی ہے، اور پھر کچھ بینکس بھی دیں گے، اور اس کے علاوہ فیلڈ مارشل نے بھی ان کے اعزاز میں ایک پہلے لنچ وزیر اعظم نے دیا، اور ڈنر جو ہے وہ فیلڈ مارشل نے دیا، اور وہاں پہ بھی اللہ کے حکم سے کوئی کروڑ کروڑ روپے ملا ہوگا۔ تو یہ جو بچے ہیں، یہ جو ہندوستان کا جو جسے کہتے ہیں نا غرور خاک میں ملا کر آئے ہیں، انہوں نے کمال کر دیا۔ اور یہ جو بچہ سمیر ہے منہاس، اس نے جو 174 سکوروں کی اننگز کھیلی ہے، وہ میرے خیال میں اس نے بنیاد ڈالی ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا سٹار پلیئر ہوگا۔ اس کا بھائی ہے، وہ بھی ایک دوسرے سپورٹس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے۔ بچوں نے یہ بھی بتایا کہ ہندوستان کے پلیئروں کا رویہ انتہائی مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پر گالیاں نکال رہے تھے، جیسے جیسے وہ ہار رہے تھے باقاعدہ طور پہ گالیاں نکال رہے تھے۔ تو میرے خیال میں ہندوستان والوں کو چاہیے کہ اب اپنی زبان کو تھوڑا سا لگام دے لیں۔ پریکٹیکلی آپ نہ جنگ جیت سکتے ہیں، پریکٹیکلی نہ آپ ہمارے شہینوں سے، بچوں سے جو 19 سال کے ہیں ان سے جیت سکتے ہیں۔ تو اب آپ اپنی زبان پر تھوڑا سا قابو کر لیں، اور کھیل پر توجہ دیں، جنگ پر توجہ دیں، ہمارے ساتھ کمپٹیشن کریں جس مقابلے میں بھی کرنا ہے، لیکن گالیوں میں شاید ہم آپ سے کمپٹیشن نہ کر سکے۔ پاکستان تحریک انصاف اگر آپ کے ساتھ گالیوں میں کمپٹیشن کر لے تو وہ آپ سے جیت جائے گی، لیکن عام پاکستانی آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو شہینوں کو یہ جیت مبارک ہو، اور ان کو یہ انعام کی رقم جو ہے وہ بھی مبارک ہو، اور انشاءاللہ تعالی یہ سفر جو ہے انڈر 19 والا، یہیں سے آپ کو پتا ہے پھر بچے آگے آتے ہیں، اور پھر وہ آپ کی انٹرنیشنل ٹیم میں کھیلتے ہیں اور ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اس طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگلے ویلوں میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔